وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی، کہ قلم ملا تو بکا ہوا۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اور شو بزم خواتین، میں ہوں روبی نساء خان۔ پروگرام کے آج کے شمارے میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ دوستو، اکثر لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو نیچا دکھائیں۔ دوسروں کو نیچا دکھانے کا شوق ان کو اس لیے ہوتا ہے کہ ان میں اونچا اٹھنے کی اوقات ہی نہیں ہوتی ہے۔ Friends, if you remember that during last few programs we discussed about narcissism, but today we are going to discuss about narcissistic parenting. Narcissistic parents are self-centered and self-absorbed. They think that they are the best in the world, and they also dismiss the needs and concerns of their children. They focus only about themselves and they prioritize themselves. ایسے والدین جو ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی خوشیوں کو ہی فوقیت دیتے ہیں، اپنی زندگی کو ہی زیادہ ترجیح دیتے ہیں اپنی اولاد کی خوشیوں پر، because they live in the world of fantasy. They think that they have unlimited power, uniqueness, superiority and perfection. And they think that their ideas and opinions are better than anybody else. یہ جو نارسسٹک والدین ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو اس لیے بھی پریورٹائز کرتے ہیں، ترجیح اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے خواب ان کے وقت میں پورے نہیں ہوئے ہوتے ہیں، اور ان ادھورے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے وہ غیر شعوری طور پر اس تگدو میں رہتے ہیں، اور اسی تگدو کے دوران وہ اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کرتے رہتے ہیں، مس بہیو کرتے رہتے ہیں، ان کو پریشان کرتے رہتے ہیں، منمانی کرتے رہتے ہیں، اور صرف اپنے فائدے کی سوچتے رہتے ہیں۔ They misuse their children. They take unfair advantage from their children. What they want, they should get it. And to control their children, they often use shaming, yelling, guilt, or tripping. Or if we talk about narcissistic parents, they are cold, they are shrewd, they are demanding, they are unresponsive. اور ساتھ ہی ان میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ ایک نفسیاتی ڈس آرڈر ہوتا ہے، ان میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو بولنا ہے وہ حرف آخر ہے۔ دے تھنک دیٹ مائی وے از ہائی وے، کہ ان سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر کبھی ان کو لگے بھی کہ غلطی سے مسٹیک ہو گیا، یعنی غلطی سے کوئی مسٹیک ہو بھی گئی، تو اس کا الزام بھی وہ اپنے بچوں پر ہی ڈالتے ہیں۔ Still they blame their children for their own mistakes. اور ایسے حالات میں ایک بچہ جو ہے وہ کیسے نفسیاتی پریشانیوں سے جوجھتا ہوگا، کیسے اس اذیت کو سہتا ہوگا، کیا بیتتی ہوگی اس پر۔ Let's talk in detail about all this with our panel of experts. Today we do have Dr. Anita Jan from University of Kashmir, and besides her there is Darakhshan Rashid. She is a social worker. Darakhshan جی، انیتا جی، آپ دونوں کو میری طرف سے آداب اور بہت بہت خوش آمدید۔ بہت بہت شکریہ۔ ویلکم ٹو our studio. تھینک یو۔ I would like to start with Darakhshan. Darakhshan جی، what are the traits of narcissistic parents? کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی جو والدین ہے یا دو میں سے ایک ماں یا باپ نارسسٹک ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھنے والے تمام ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کے بعد آپ کا بہت شکریہ یہاں پہ دعوت دینے کے لیے اور اس جیسے ٹاپک پہ یہاں پہ بات کرنے کے لیے ہمیں بلایا۔ تھینک یو۔ تو جیسا کہ آپ نے بولا پہلے ہی کہ نارسسزم، آپ نے کچھ چیزیں واضح کی پہلے ہی کہ یہ کون سی پرسنالٹی ہوتی ہے۔ بالکل آپ کا بجا فرمانا ہے کہ یہ نارسسزم جو ہوتا ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں ہم پسند یا ہم پرست لوگ ہوتے ہیں، جن کو ہم پسندی پہ زیادہ یقین ہوتا ہے، خود پرستی بھی کہہ سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ والے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے اپنا آپ بہت ضروری ہوتا ہے۔ سامنے والے کی ضرورت کیا ہے یا سامنے والا کیا سوچ رہا ہے یا اس کو کیا کس چیز سے خوشی ملے گی، ان کو اس کے بارے میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ اپنی ضد مکمل کرنے کے لیے یہ کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسے سوچتے ہیں، ان کا طریقہ سوچنے کا ایسا ہوتا ہے کہ
اگر ہم سوچ رہے ہیں ہماری بھلائی کے لیے، آگے والا کیا سوچ رہا ہے اس پہ ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ایسا ایکٹ کریں گے یا بیہیو کریں گے اپنے بچے کے ساتھ یا جس بھی فیملی ممبر کے ساتھ بیہیو کریں گے، اس انسان کو بھی یہ نیچے گرانے کی کوشش کریں گے. اس کی ضروریات، اپنے بچے کی ضروریات ان کے لیے ضروری نہیں ہوتی ہے. یہ ہمیشہ بچوں کے لیے ایموشنلی ان اویلیبل رہتے ہیں. میرے بچے کے جو امپورٹنٹ ایونٹس ہے یا کوئی بھی چیز ہے، بچہ ہے، یہ جو بچہ ڈپینڈنس ٹو انڈیپینڈنس جا رہا ہوتا ہے، جس میں اس کو ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل صحیح. جو یہ ڈپینڈنس ٹو انڈیپینڈنس جا رہا ہوتا ہے، یہ ان پیرنٹس کو انسیکیور کرتا ہے. ان کی انڈیپینڈنس ان کو راس نہیں آتی ہے. اپنا بچہ کیا سوچ رہا ہے، کس طریقے سے سوچ رہا ہے، اس کے بارے میں ان کو کوئی نہیں ہے. یہ اپنے بچے کے لیے پوزیسو ہوتے، یہ اپنے بچے کو اپنے طریقے سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے آگے جا کے جو بچپن میں ایک بچہ ایکسپیرینس کرتا ہے، تا عمر اس کا اثر ایک بچے پہ رہتا ہے، کیونکہ یہ سیلف سینٹرڈ پرسنالٹی ہوتی ہے. ڈاکٹر انیتا جی، ڈز اٹ بیکم ڈیفیکلٹ to form a healthy relation between narcissistic parents and their children؟ کیونکہ ایسے پیرنٹس جیسے کہ میں نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہمیشہ بچوں کو دھتکارتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ کافی سرد مہری سے پیش آتے ہیں. بے شک آپ کا کہنا بالکل درست ہے، اور جیسے درخشا میم نے بھی بتا دیا کہ ایک ہیلدی ریلیشن شپ کے لیے ہمارے پاس کچھ پری ریکوزٹس ہونے چاہیے، پری کنڈیشنز ہونی چاہیے. اس میں لو، افیکشنیٹ پیرنٹنگ اس میں ہونی چاہیے، اس میں بے لوث محبت ہونی چاہیے، اس میں وہ ایموشنل کنیکٹ ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ. ایک بچہ اس پورے ماحول میں فری سمجھنا چاہیے خود کو، کوئی دباؤ نہ ہو. یہ ساری چیزیں بیسک فنڈامنٹلز ہیں جو ایک ہیلدی ریلیشن شپ اپنی والدین کے ساتھ ڈیولپ کرنے کے لیے بہت بہت ضروری ہوتی ہے، اور اپنے بچوں کے ساتھ ڈیولپ کرنے کے لیے بہت بہت ضروری ہوتی ہے. لیکن اگر ہم نارسسسٹ پیرنٹس کا پرسپیکٹیو دیکھیں، یہ سب چیزیں ہمیں ان میں نظر نہیں آتی ہے. یہ بیسک فنڈامنٹلز آف ہیلدی ریلیشن شپ ہم کہہ سکتے ہیں، وہ لیکنگ ہے. دے نیور کنیکٹ ایموشنلی ود دیئر چلڈرن. سو ٹو کنکلوڈ دیٹ یہ ایک ہیلدی ریلیشن شپ ڈیولپ کر سکتے ہیں، میرے خیال سے پورا صحیح نہیں ہو سکتا. ایک ہیلدی ریلیشن شپ کے لیے ایک سیفر انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں بچہ اپنا اندرون سامنے رکھ سکے، اپنا سیلف پیرنٹس کے سامنے رکھے، اپنے نیگیٹیوز پیرنٹس کے سامنے رکھ پائیں. ان فیکٹ ان کو وہ سسٹم نہیں مل رہا ہے پیرنٹس کی اور سے، وہ لگاؤ نہیں مل رہا ہے جس کے وہ حقدار ہیں. تو ان صورتحال میں جو کہ بیسک فنڈامنٹل ایک ریلیشن شپ ایگزیکٹلی نہیں ہو پا رہی ہے، کیونکہ بیسک ریلیشن شپ کے لیے، ایک ہیلدی ریلیشن شپ کے لیے یہ ساری چیزیں ہونا بہت بہت لازمی ہے، اور نارسسٹک پیرنٹس کے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو اس چیز کے حوالے سے اگر ہم کہہ دیں کہ نارسسٹک پیرنٹس اور چلڈرنس کی ایک ہیلدی ریلیشن شپ ہو سکتی ہے ڈیولپ، شاید ہم غلط ہوں گے. درخشان جی، مجھے بتائیے کہ واٹ آر اوور آل افیکٹس آف نارسسٹک پیرنٹنگ؟ اگر ہم بات کریں گے چاہے ایک پیرنٹ ہی نارسسٹک ہو یا دونوں ہوں، تو کیسے، ماں یا باپ یا دونوں؟ دیکھیے، اگر دو میں سے ایک یا دونوں پیرنٹس نارسسٹک ہے تو بالکل واضح طور سے پاسبلٹی ہے کہ ہمارے پاس دو طریقے کے بچے نکل کے آئیں گے. اگر دو بچے ہیں، کیونکہ یہ پہلے ہی ہم بول رہے ہیں کہ یہ انسان نارسسٹک جو ہوتا ہے یہ سیلف امپورٹنس کو زیادہ ترجیح دیتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر میرے کنٹرول میں رہے، میری پسند کی چیزیں میٹر کرتی ہے، باقی وہ سب. تو ایک بچہ جب بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ اس پرورش میں ایسے ٹرین کیا جاتا ہے کہ جیسے آپ کے پیرنٹس آپ کو بولتے ہیں آپ کو بالکل ویسے ہی کرنا ہے. تو ان آرڈر ٹو گیٹ ان دا گڈ بکس آف ہز اور ہر پیرنٹس، وہ ہمیشہ ہاں میں ہاں ملاتا ہے. اس کو اپنے سوچ اور اپنی خوشی کا کوئی خیال ہی نہیں رہتا ہے. اس کی اپنی رائے ہے. کوئی بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے لیکن نارسسسٹک پیرنٹس یہاں سے وہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ نہیں آپ کو یہ والے فیلڈ میں جانا ہے، تو وہ چھوڑے گا، وہ اپنی مرضی، اپنی ڈیزائر، اپنی نیڈ وہ چھوڑے گا، وہ فلفل کرے گا. تو وہ بچہ جو ہے آگے اڈلٹہڈ میں جانے والا ہوتا ہے، وہی بچہ تو اس کو کل اپنی فیملی آگے بڑھانی ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ یہ پیرنٹس جو نارسسٹک پیرنٹس ہوتے ہیں، یہ
एडल्टहुड में भी अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनमें सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, इनमें ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। दूसरी किस्म की पर्सनैलिटी जो मैं बोल रही हूँ कि निकलने वाली होगी, वो दूसरा बच्चा होगा जो कोशिश करेगा अपनी पेरेंट्स की डिमांड्स और डिज़ायर्स को फुलफिल करने की, क्योंकि नार्सिसिस्टिक बंदे से हम जीत नहीं सकते हैं इंसान से, ये अपनी चीज़ रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो एक वक्त वो आ जाता है कि ये अब फेड अप हो जाता है ये बच्चा, नहीं, क्योंकि ये अपने पेयर ग्रुप्स के साथ होता है, वो भी नहीं समझ पाते इस बच्चे को, क्योंकि वो नॉर्मल पेरेंटिंग के थ्रू गुजर रहे होते हैं। तो हो जाता ये है कि जब ये फ्रस्ट्रेशन में आगे आगे चला जाता है लाइफ के बाकी स्टेजेस में, तो एक वॉइड क्रिएट होती है पेरेंट्स और बच्चे के दरमियान। ये एंड अप हो जाता है विथ वायलेंट बिहेवियर, ये शरारत ज़्यादा करता है, गुस्सा ज़्यादा करता है, इसको पता होता है कि बस अब मैं थक गया हूँ। तो ये नार्सिसिस्टिक पेरेंट, चाहे मदर हो या फादर हो, ये इसको यूज़ करते हैं, कुछ अपने भी मफाद के लिए, अपने मफाद के लिए, कुछ भी घर में गलत हो, कुछ भी हो, ये इसको जिम्मेदार ठहराते हैं कि इसकी वजह से आपकी वजह से हुआ, आप ही की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और वो जो दूसरा बच्चा इन्हीं के हाँ में हाँ मिलाता है, अगर पावर भी चला गया तो आपकी वजह से ना वो स्टेबल हो जाता है, ना ये स्टेबल हो जाता है, वजह से चला गया। बिल्कुल ये जो दोनों चीजें हैं, ये एक मतलब ये हम बोलेंगे पेरेंटिंग अब्यूज। ये बच्चे की पेरेंटिंग नहीं करते, ये अब्यूज करते हैं बच्चे को। बिल्कुल, ये अब्यूज करते हैं अपने मफाद के लिए बच्चे का इस्तेमाल। और हद तो ये है, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स बच्चों को आपस में कंपेयर करते हैं, मतलब पेरेंट्स खुद के साथ कंपेयर करता है, नार्सिसिस्टिक पेरेंट बच्चे को अपने साथ कंपेयर करता है। अच्छा, मैंने ये किया था, ये नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल सही। तो ये जो हो जाता है, ये दोनों बच्चे डिलेमा में पड़ जाते हैं। तो देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज नार्सिसिस्टिक बच्चों में या पेरेंट्स में होते हैं, सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज इनमें होते हैं। और ये होता है कि माँ बाप और बच्चे का रिश्ता है, ये बहुत ही अजीम रिश्ता होता है। बच्चा जो बुनियाद होता है, जो भरोसा करना सीखता है, वो माँ बाप से ही सीखता है। आपने कहा कि जब बच्चा थक हार के, जब उसका कोई बस नहीं चलता है, तो वो बगावत पे उतर आता है एक तरह से, क्योंकि वो तंग हो जाता है, उसके बस में उसकी बेबसी भी जवाब देती है, तो वो बगावत पे उतरता है। तो यहाँ पे फिर मॉरल्स भी काम नहीं करेंगे, कि यहाँ पर हम उसको खतावार भी नहीं ठहरा सकते, वो भी एक इंसान है, उसका एक ह्यूमन मैकेनिज्म है। तो वो जो बगावत करेगा, गुस्सा करेगा या बदतमीजी करेगा, तो वो तो वही कर सकता है। बिल्कुल। तो उस ऐसे हालात में उसको हम कोई मुजरिम नहीं ठहरा सकते, उसको हम गलत नहीं ठहरा सकते। तो अनीता जी, ग्रैंडियोसिटी इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नार्सिसिज्म, जहाँ जैसे कि इन्होंने भी कहा, मैं भी कह रही हूँ, आप भी बोल रहे हो कि पेरेंट्स जो है वो सिर्फ अपनी खुशियों का ख्याल रखते हैं, अपनी खुशियों को ही फौकियत देते हैं, तरजीह देते हैं बच्चे की खुशियों पर। इस बारे में बताइए। ये बिल्कुल सही है कि जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं, इनफैक्ट वो अपनी लाइफ जी रहे हैं किसकी लाइफ में? बच्चे की लाइफ में। वो बच्चे की नीड्स उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, उनकी अपनी नीड्स, अपनी ख्वाहिशात, अपनी पसंद, अपनी नापसंद, अपना इमोशन, वो सारा वो एंटर करते हैं बच्चे की लाइफ में, जो कि बहुत ही मासूम होता है, जिसको इतनी अभी बिकॉज ऑफ हिज इनकम्पिटेंसी, बिकॉज ऑफ एज एंड बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर वल्नरेबिलिटीज विच आर एसोसिएटेड विद दिस चिल्ड्रन, ये एक चीज रहती है कि वो इसके ऑपोजिट नहीं बोल सकता है। बच्चा रिफ्लेक्ट करता है माँ बाप की नीड्स को, बच्चा रिफ्लेक्ट करता है इनके इमोशंस को, इनकी इंटरेस्ट्स को, इनकी विशेस को। अल्टीमेटली क्या होता है, वो सप्रेस हो जाता है, अंदर ही अंदर से वो खत्म हो जाता है, जहां पे उसको अपनी इंडिविजुअलिटी, अपना सेल्फ जो है, इंटरनल पर्सनालिटी जो उसकी है, वो कभी उभर के आती ही नहीं। ये तो अपोजिट हो रहा है। पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि बच्चे की सलाहियतों को वो तरजीह दे, उनकी नीड्स को तरजीह दे, उनके विश को तरजीह। और अगर बच्चा आगे चल रहा है तो उसको वो सेलिब्रेट करे। एग्जैक्टली। वो तो सेलिब्रेट नहीं करे बच्चे की तरक्की को, उसके साथ वो एक कंपटीशन लगा देते हैं और उसके साथ बिल्कुल अनफेयर ट्रीटमेंट करते हैं। और देख लीजिए, पेरेंट्स एक साइड से और बच्चा एक साइड से, किस ट्रॉमा से वो इंटरनली गुजर रहा है। वो तो किसी से शिकायत नहीं करता है, इनफैक्ट क्योंकि सौतेले माँ बाप तो होते नहीं है। बिल्कुल। और वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि दबाव में हमेशा रहता है। उसका जो जितना भी
انٹرنل جو ٹراماٹائزڈ ہے, جو اس کے ایموشنس ہیں وہ دبے ہوئے ہیں, وہ شاید ہی زندگی کے کسی لمحے پہ باہر نکل آئیں گے. بہت سی کوششیں کرنی پڑیں گی, لیکن یہ جو ہے پیرنٹس جو یہ سب کر رہے ہیں, مصیبت کی بات یہ ہے, پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ پیرنٹس یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے. یہ ساری چیزیں ان بچوں کو بہت انڈرمائن رکھتی ہے. ان کی کمپیٹنس ہونے کے باوجود بھی وہ فیل کرتے ہیں کہ آئی ایم انکیپیبل, آئی ایم ناٹ کمپیٹنٹ, کیونکہ اس نے کبھی خود کو اظہار کیا ہی نہیں, کیونکہ ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے, اپنے ہی والدین ڈسکریج کرتے ہیں, بالکل شیمنگ کرتے ہیں, ایگزیکٹلی ٹانٹ کرتے ہیں. ماں پوری عمر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو بیٹا, آپ کسی چیز کے لیے بالکل کسی بھی چیز کے لیے کسی کام کے, ایگزیکٹلی. سو یہ چیزیں جو رہتی ہیں ایک معصوم سے ذہن پہ جو ابھی ابھرنے والا ہے, اس پہ یہ چیزیں اندرون میں کتنا سارا امپیکٹ ڈال رہے ہیں. بگ ٹارچر. ایگزیکٹلی. اور سب سے بڑی بات, ہم اس کو آئیڈینٹیفائی تو نہیں کرتے ہیں اور ریکگنائز بھی نہیں کرتے ہیں, تو آٹومیٹکلی اس کے ٹریٹمنٹ پہ پھر اثر پڑ سکتا ہے. اور اگر ایسے انسان کو ریکگنائز کر کے بولا بھی جائے, سجیسٹ کیا جائے گو فار کاؤنسلنگ, تو وہ تو یہی بولے گا کیا میں پاگل ہوں, کیا آپ مجھے پاگل سمجھتے ہو. تو سماجی طور پر تو اس انسان کو جس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, یا نارسزم کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہماری سوسائٹی. اب اگر کوئی سمجھ بھی لے تو سامنے والا تو یہ بولے گا, دیکھو جی آپ مجھے پاگل بول رہے ہو, الٹا مجھ سے معافی مانگو, آپ نے ایسا کیوں بولا. ٹریٹمنٹ کی بات تو دور, کاؤنسلنگ کی بات تو دور. اچھا دھرکشا جی, مجھے یہ بتائیے کہ ایسے حالات میں جو ہم نے ابھی تک ڈسکس کیا, بچہ کس اذیت سے گزر رہا ہے, بنا کسی خطا کے, بنا کسی گناہ کے, اس کا بچپن ضائع ہو رہا ہے, اس کی پوری زندگی, یہ صرف بچپن میں نہیں, اڈلٹہڈ ہو, کبھی بھی جب تک والدین رہیں گے, اس کی زندگی پوری ضائع ہو رہی ہے. تو وہ کیسے ان چیزوں سے, ان ایشوز سے کیسے وہ ڈیل کرے؟ کیونکہ ابھی جو ہمارا ویورس پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے اس میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں جن کے پیرنٹس ایسے ہوں, چاہے ان کی عمر کچھ بھی ہو. بالکل جی. تو جیسا کہ ابھی میم نے بھی بولا کہ نارسسٹک جو یہ پیرنٹنگ کے تھرو جو یہ بچہ تیار ہو رہا ہوتا ہے, یہ اس کا ایک الگ ماحول ہوتا ہے, اس کو اپنے ایموشنز ایکسپریس کرنے کا وہ موقع ہی نہیں ملا ہوا ہوتا ہے کبھی زندگی میں, تو یہ ہمیشہ سپریشن میں رہتا ہے. تو اس چیز کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کریں؟ نارسسسٹک انسان کو ہرانا, یا جیسے آپ نے بھی ابھی وجہ فرمایا, اگر ہم نارسسسٹک انسان کو بولیں گے کہ آپ کاؤنسلنگ کی ہیلپ لیجیے یا کسی اور کی, وہ الٹا ہمیں ہی واپس, اس سے تو کوئی جیت ہی نہیں سکتا, اس کو کریکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا, اس کو ہم کریکٹ نہیں کر سکتے ہیں, وہ ہماری ہی اس میں ہم ہی پیچھے چلے جائیں گے, ہمیں ہی مورد الزام ٹھہرائے گا. بالکل. تو سب سے پہلے ہمیں یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے. اس کا سولوشن کی طرف اگر ہم بڑھیں, تو اگر ایک بچہ نارسسٹک پیرنٹنگ میں بڑھ رہا ہے, تو جب اس کو یہ نارسسٹک پرسنالٹی ہوتی کیا ہے, یہ جب وہ سمجھے گا, ریئلائز ہوگا کہ ہاں یہ جو میرے پیرنٹس کر رہے ہیں یہ ایک ان یوزول بیہیویئر ہے, یہ صحیح نہیں ہے, سمجھ آ کے پھر دوسرے اسٹیپ پر اگر ہم جائیں گے تو پھر ایکسیپٹ کرنا. ایکسیپٹ کرنے کے بعد جب مجھے اب پتہ بھی ہے کہ پیرنٹس نارسسٹک ہے, اب میں نے ایکسیپٹ بھی یہ کر لیا, اب مجھے تھوڑا سا پریپیئرڈ رہنا ہے, یہ بچے کے لیے پریپیئرڈ, کیونکہ مجھے پتہ ہے پیرنٹ کیا کر رہا ہے, کس سچویشن کو یہ ایگزرجیٹ کر رہا ہے گھر میں, کس مسئلے کو, یہ چھوٹے سے مسئلے کو بڑا مسئلہ بنا سکتا ہے. بالکل. تو اس چیز میں جب میں نے ایکسیپٹ بھی اب کیا, تو پریپیئرڈ میں رہ گیا, مجھے کیا کرنا ہے, اور مجھے سیکنڈ سٹیپ پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے. یہ آسان چیز نہیں ہے, لیکن یہ ناممکن بھی نہیں ہے. اس کے بعد اگر یہی بچہ باقی بچوں کے ساتھ ایک سوشل گروپ تیار کرے گا, میں اگر ایک نارمل پیرنٹنگ کے تھرو پلی بڑی ہوں اور دوسرا میرا فرینڈ اس کا نارسسسٹک پیرنٹ ہوگا, تو شاید میں نہیں سمجھ پاؤں گی, مجھے نہیں سمجھ آئے گی یہ والی چیزیں, کیونکہ میری پیرنٹنگ ہوئی بیسڈ آن لو, کیئر اینڈ ٹرسٹ. یہ والی پیرنٹنگ ہوئی بیسڈ آن کنڈیشنز, بیسڈ آن نیڈس اینڈ ریکوائرمنٹس. اگر وہ کرو گے تو یہ ملے گا, اگر وہ نہیں کرو گے تو یہ نہیں ہوگا. بالکل. تو نارمل بچہ, نارمل پیرنٹنگ میں بڑا ہوا بچہ یہ نہیں سمجھے گا. تو ان بچوں کو مطلب سمپلی اگر یہ ایک گروپ بنائے تو دیکھے کہ کوئی اور مت ہے, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ ہے, ہم دیکھ کے یہ اندیکھا کرتے ہیں. یہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ ڈسکس کرنے کے لیے ہے, اس کی اویئرنیس بالکل ہی نہ کے برابر ہے.
تو جب اس نے اب دیکھا بھی کہ مطلب سوشلائز باقی بچوں کے ساتھ کیا تو وہاں پہ جب یہ اپنے پرابلمز ڈسکس کریں گے اپنے ایج میٹس کے ساتھ پیئر گروپس کے ساتھ تو یہ خود بخود ایک سسٹم تیار ہو جائے گا. یہ چین جو ہے نارسزم کی سوشل سپورٹ سسٹم بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. بالکل. اور یہ جو بچے کو ایک پیار اور کیئر ملنا ضروری ہوتا ہے, اب اس بچے کو وہ بھی نہیں ملا ہے. اس کو ایک سمپل اگر ہم کہیں سیلف کمپیشنیٹ 2-3 چیزوں پہ اگر یہ دھیان دے بچہ بھی اور پیرنٹ بھی, اٹ از اوکے ٹو تھنک فار یور سیلف. یہ ٹھیک ہے کہ اپنے لیے بھی سوچنا, یہ کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی غلط نہیں ہے. اٹ از اوکے ٹو میک مائی سیلف ہیپی. اگر میں خوش ہوں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, یہ حق ہے میرا. بالکل. اور جیسے میرے پیرنٹس ڈیمانڈنگ پیرنٹس ہے تو میرے بھی اپنے ڈیزائرز ہے. میں نہ کہہ سکتا ہوں کسی چیز میں وداؤٹ اینی ایکسپلینیشن. اگر یہ 2-3 چیزیں بیسک پرنسپلز اگر ہم فالو کریں تو بچہ کین سے نو. بالکل, چائلڈ کین سے نو. بالکل کہہ سکتا ہے وداؤٹ اینی ایکسپلینیشن. کیپٹل اینڈ بولڈ نو. کیپٹل اینڈ بولڈ نو, ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں بات پروفیشنل ہیلپ کی, اسپیشلائزڈ سپورٹ کی, جو کہ فار ایگزامپل اگر سمپل انسان کو جیسا کہ ہم ان ایشوز پہ بات کرتے رہتے ہیں اسی فیلڈ کے ساتھ بالکل وابستہ ہے تو نہیں ماننے کے لیے تیار ہے. بالکل لیک آف اویئرنیس ہے. اگر ہم کسی کو بولیں گے کاؤنسلنگ کے لیے تو وہ مطلب پاگل اپنے آپ کو ٹیگ کرتا ہے کیونکہ مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس ناراض ہو جاتے ہیں ایسی بات سن کے. بالکل. تو اسپیشلائزڈ سپورٹ لینا کوئی غلط بات نہیں ہے. ان کے لیے بالکل کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپیز ہے, کاؤنسلنگ ایسی اسپیشلائزڈ تھراپیز ہے. اور یہ تو ایک نارمل سی بات ہے, جیسے ہم فزیک کے لیے ہم علاج کرتے ہیں, علاج معالجہ کرتے ہیں, ویسے اگر نفسیات کے لیے بھی کیا جائے تو ناٹ بیڈ. بالکل. تو یہ جب ایک کاؤنسلنگ سپورٹ تیار ہو جائے گا, جب یہ کاؤنسلنگ سیشنز میں آ جائیں گے تو بالکل نارسسٹک پیرنٹ جو ہوتا ہے یا بچہ جو اس دوران دونوں یہ جو لوگ گزر رہے ہوتے ہیں جوجھ رہا ہوتا ہے, بالکل وہ جو گزر رہا ہوتا ہے, دونوں یہ چین بریک ہو سکتے ہیں اور نارملائز ہو سکتا ہے. بس ایک چیز ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھنا چینج کے لیے. جی جی جی. ڈاکٹر انیتا جی, نارسسٹک پیرنٹ اور پیرنٹس مدر اور فادر shows attention seeking behavior. They shows love, they shows caring, and they portray that they're very much caring and loving, and they have sacrificed their life for a child. دراصل بات یہ نہیں ہوتی ہے کہ دے آر شوئنگ لو اینڈ کیئر. دراصل سائیکولوجیکلی ان کو وہ اٹینشن گرابنگ کام کرتے, اپنے لیے توجہ چاہیے ہوتی ہے ان کو بچے کی. اس بارے میں بتائیے, کیونکہ ابھی جو ویورز ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اس وجہ سے جو آپ کی سوال کا جواب ہوگا ان تک پہنچے گا, ان کو کافی مدد ملے گی. بالکل روبی جی, جیسے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو یہ نارسسٹک پیرنٹس ہوتے ہیں ایکچولی وہ سینٹر آف فوکس خود کو بناتے ہیں. جب ان کی پیرنٹنگ ہونی چاہیے, سینٹر آف فوکس ہمارے سامنے ایک بچہ ہونا چاہیے. بالکل. لیکن والدین کیا کرتے ہیں, نارسسٹک والدین کی بات کر رہی ہوں, وہ کیا کر رہے ہیں اٹریکشن پانے کے لیے سینٹرلائزڈ سسٹم بناتے ہیں, خود کو فوکس میں لاتے ہیں, اپنے آپ کے بغیر بچوں کے بارے میں وہ بالکل نہیں سوچتے ہیں, بٹ دے پورٹرے. They are very wrong, very loving. Actually, No, they show it off that they are very caring. ہم بہت بچوں کا بہت خیال رکھتے ہیں, پیار کرتے ہیں, بہت سینسیٹیو ہیں, بہت. پھر اس دن میں نے یہ کیا تھا, بچے کو جتاتے ہیں نا, حالانکہ والدین کو نہیں چاہیے بچے کے سامنے, ان کی ڈیوٹی ہے, ان کا فرض بنتا ہے. پھر میں نے ایسا کیا بالکل, میں نے آپ کو یہ لا کے دیا تھا, آپ اس کنڈیشن میں تھے, میں نے یہ کام کیا اور آپ کی پڑھائی کر لی. لیکن وہ تو والدین کا فرض بنتا ہے جو ہم ہمارے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. ان پہ کوئی ہم احسان نہیں کر رہے ہیں. ہماری ڈیوٹی ہے, ہماری obligation ہے, چاہے ریلیجس ہے, چاہے سوسائٹل ہے, چاہے لیگل ہے, ہر کسی دائرے کو دیکھ کے یہ ہماری obligation بنتی ہے کہ ہم بچے کا خیال رکھیں, ملٹی ڈائمینشنل خیال رکھیں. لیکن نارسسٹک پیرنٹس کیا کرتے ہیں, وہ شو آف کرتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں, جبکہ وہ سب حقیقت نہیں ہوتا ہے, اصل وہ فیک ہوتا ہے, مگرمچھ کے آنسو بہانا. ایگزیکٹلی. وہ یہ سب اس لیے کرتے ہیں, جیسے آپ نے فرمایا, وہ اس لیے کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ایک سینٹرلائزڈ فوکس میں رکھنا چاہتے ہیں, توجہ چاہتے ہیں, اپنے آپ کو اٹریکٹیو ہر حساب سے
पोर्ट्रे करना चाहते हैं, जबकि वो हकीकत नहीं होती अपने है। आप को वो एंजेलिक पर्सनालिटी को पोर्ट्रे करते हैं, सामने लाना चाहते हैं, जो कि टोटली फेक होती है। जी, जी। ये खुद का अटेंशन, खुद की सुपीरियरिटी, उनकी नीड सबसे बड़ी, बाकी चीजें, लेकिन ये बिहाइंड द सीन उनके माइंडों में, उनके इमोशंस में, उनके हार्ट में रहता है, बट रियलिटी इज टू मोर फार अवे फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। वो डॉक्टर दरक्षा जी, जैसे कि डॉक्टर अनीता जी ने कहा कि ऐसे बच्चे जो है खुद को, आपने भी कहा कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को बचपन से बड़े होने तक एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिस वजह से वो एक कश्मकश में जीते रहते हैं। तो इस बारे में बताइए कि उनके क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं नफसियाती तौर ऐसी बातों से। बिल्कुल, जैसा कि अपने आप को एक्सप्रेस करना, ये एक बहुत ही बड़ा लाइफ स्किल भी है, ज़िंदगी का हुनर है। इनके चांसेस होते हैं, जो ये बच्चे होते हैं, सबसे ज़्यादा ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन या अब्यूज़ के शिकार हो जाते हैं। तो क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इनका फिज़िकल हेल्थ भी, नॉट ओनली मेंटल हेल्थ, इनका जो नफसियाती ये है सेहत है, उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि ये हमेशा उस माहौल में रहे हुए होते हैं जिसमें इनको मतलब सप्रेस किया जाता है। और आप देखिए, एक बच्चा है, उसने कुछ अचीव कर लिया, इस नार्सिसिस्टिक पेरेंट का वो बच्चा है, उसने कुछ अचीव किया, ये नार्सिसिस्टिक पेरेंट वैसा होता है, ये बाकी बाहर निकलेगा इन पब्लिक, ये बहुत लविंग एंड केयरिंग होते हैं, जैसा कि हम अभी बोल भी रहे थे। तो लोग भी बोलेंगे कि बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों के साथ, लेकिन बिहाइंड द डोर्स कुछ अलग सीन होता है। तो यही कश्मकश में होता है। ये एक बहुत ही वसी मौजू है, चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो वो लिमिटेड रहता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। Narcissistic family is a source of pain than a place of safety. Such parents don't allow differences in ideas, so one finds it difficult to live in such family, while as others cherish their family because of the positive behavior of their family, love and bond. So try to recognize and analyze the narcissism, और अपनी एक प्यारी सी स्माइल से बोझल पलों को खुशनुमा बनाइए। हमें दीजिए इजाजत, इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज एंड टेक केयर।